بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. آپ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں. عزیز طلبہ، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فرسٹ ایئر کی اردو کی جو فہرست ہے اس کا کچھ تعارف جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ ہماری جو فرسٹ ایئر کی اردو کی کتاب ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ نظم ہے اور ایک حصہ نثر ہے جس میں ہمارے اسباق شامل ہیں، اور ایک جو ہے وہ حصہ غزل ہے. تو اسی طرح حصہ نظم میں 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی تھی. ایک حمد اور نعت کہ جو ہے وہ ان کا تعارف جو ہے وہ ہم نے کچھ دیا تھا. اور آج عزیز طلبہ ہم جو ہے وہ ہماری فہرست جو ہے حصہ نثر میں جو ہمارے اسباق آتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آج کے سبق میں شامل کرنے جا رہے ہیں. عزیز طلبہ، فرسٹ آف آل یہاں پر آپ جو ہے وہ غور کیجئے. یہاں پر میں نے جو ہے وہ 3 نمبر سے شروع کیا، یعنی 3 4 5 6 7 8. 3 نمبر سے شروع کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ حمد ہے، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ نعت ہے. تو ہمارا یہ جو سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری ٹیکسٹ بک میں فہرست پہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. لہذا یہاں بھی ہم نے جو ہے وہ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ نمبرنگ کر دیا، ڈیجٹ جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ ڈال دیا. اسی طرح اسباق میں ویسے تو اگر اوور آل فہرست میں دیکھیں تو تیسرے نمبر پہ ہے، لیکن اسباق میں یہ تیسرے نمبر پہ ہے. اور ویسے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نثر کے حساب سے ہمارا پہلا سبق ہے. تو اس طرح ہمارا جو نثر کا پہلا سبق ہے وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. عزیز طلبہ، یہ عنوان ہے ہمارے سبق کا، اور عنوان کے بعد عزیز طلبہ مصنفین ہیں، اور مصنفین کے بعد جو ہے وہ صنف ہے کہ یہ ہمارا جو سبق ہے یہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے. عنوان ہے اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو اسی طرح اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں شبلی نعمانی. مولانا شبلی نعمانی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ سبق کے جو ہے وہ مصنف ہیں، اور یہ صرف کے اعتبار سے سیرت نگاری میں آتی ہے. عزیز طلبہ، جو یہ سیرت کا لفظ ہے یہ مطلب ہوتا ہے سیرت نگاری، زندگی کے طور طریقے. تو عموماً سیرت کا لفظ جو ہے عزیز طلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و افعال پر مبنی جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے سیرت نگاری کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے جو ہمارا یہاں پہ فہرست میں چوتھے نمبر پہ وہ ہے فاقہ میں روزہ، یعنی فاقے کی حالت میں اور روزہ رکھنا. یہ ہمارے سبق کا جو ہے وہ عزیز طلبہ عنوان ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں عزیز طلبہ خواجہ حسن نظامی. اس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں وہ خواجہ حسن نظامی ہیں. اور صنف کے اعتبار سے عزیز طلبہ فاقہ میں روزہ جو ہمارا سبق ہے یہ مضمون میں آتا ہے، یعنی کہ صنف کے اعتبار سے یہ مضمون ہے. اور مضمون جو ہے عزیز طلبہ یہ ذرا علمی نوعیت کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علمی حوالے جو ہے وہ زیادہ ملتے ہیں، یعنی کہ مختصر بات کو جو ہے آپ طویل بات کو آپ کہہ سکتے ہیں، طویل بات کو جو ہے وہ مختصر لفظوں میں جامعیت اختصار میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں. تو ہمارا جو سبق ہے جس کا عنوان ہے فاقہ میں روزہ، عزیز طلبہ وہ صنف کے اعتبار سے مضمون ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے مکاتیب غالب. مکاتیب عزیز طلبہ مکتوب کی جمع ہے اور مکتوب کہتے ہیں خط. تو یہ خطوط غالب کا عموماً لفظ ہم عموماً استعمال کر لیتے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مکاتیب غالب یعنی غالب کے مکاتیب یا غالب کے خطوط. ان کے جو مصنف ہیں لکھنے والے بھی ہیں، غالب کے خطوط ہیں تو غالب نے لکھے ہیں، ان کا نام ہے اسد اللہ خان غالب. اور یہ صنف کے اعتبار سے خطوط جو ہیں یا مکاتیب جو ہیں یہ صنف کے اعتبار سے خطوط نگاری میں عزیز طلبہ آتے ہیں. اس کے بعد عزیز طلبہ یہاں چھٹے نمبر پہ نمبرنگ جو ہے ہمارے جو سبق کا عنوان ہے عزیز طلبہ وہ ہے ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں. عزیز طلبہ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں اشفاق احمد
اور یہ جو سبق ہے ہمارا ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، یہ صنف کے اعتبار سے آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی وہ ہوتی ہے جو اپنے ساتھ جو ہے کچھ پیتا ہوتا ہے، جو اپنی کہانی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عزیز طلبہ آپ بیتی۔ عزیز طلبہ 7ویں نمبر پہ ہم آگے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ ہے ہمارا سبق چارپائی، جس کا عنوان مطلب چارپائی سبق ہے، اور اس کے جو لکھاری ہیں، مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں رشید احمد صدیقی۔ عزیز طلبہ یہ چارپائی جو ہمارا سبق ہے یہ صنف کے اعتبار سے انشائیہ ہے۔ عزیز طلبہ انشائیہ جو ہے یہ مضمون کے قریب تر ہوتا ہے، مضمون کے نزدیک ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مضمون نہیں بلکہ یہ ایک انشائیہ ہے۔ اور انشائیہ کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی کہانی جو ہے نا عزیز طلبہ اور وہ فوراً جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بہت سارے سوالات چھوڑ جاتی ہے جو قاری نے خود جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ پھر حل کرنے ہوتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ سوال اٹھتے ہیں وہ قاری کے ذہن میں۔ تو یہ بھی مختصر کہانی ہے، علمی نوعیت کی ایک طرح سے ہوتی ہے اور مضمون کے قریب ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد 8ویں نمبر پہ ہے اور پاکستان بن گیا۔ اس کے جو مصنف ہیں، مصنفین میں خدیجہ مستور کا عزیز طلبہ جو ہے وہ نام آ رہا ہے، اور صنف کے اعتبار سے یہ ناول ہے۔ ناول حقیقت پسندی ہوتی ہے، حقیقت کے قریب تر جو ہے وہ کہانی ہوتی ہے، اور عموماً جو ہے وہ ناول پوری زندگی کے جو ہے وہ دائرہ پہ محیط ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارا سبق ہے اور پاکستان بن گیا، یہ خدیجہ مستور نے لکھا ہے، اور یہ ناول ہے خدیجہ مستور کا جو ناول آنگن ہے عزیز طلبہ، اس سے یہ پہلا کچھ حصہ جو ہے اور پاکستان بن گیا، اور آخر میں وہ بھی آخر میں اس ناول کے سے آخر میں وہ حصہ جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور اس کو ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے 9ویں نمبر۔ 9ویں نمبر پہ ہمارے پاس نیا قانون، یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ عزیز طلبہ افسانہ کہتے ہیں شارٹ سٹوری کو، مختصر کہانی کو جو ہے وہ افسانہ کہتے ہیں، جو ایک نشست میں انسان بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، اس کو سٹڈی کر لیتا ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں 10ویں نمبر پہ۔ یہ ہے سبق کا عنوان دہلیز، اور اس کے جو مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں وہ ہیں امجد اسلام امجد، اور صنف کے اعتبار سے جو ہمارا سبق ہے دہلیز، یہ ڈرامہ ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کی صنف دیکھیں تو یہ ڈرامے کی جو ہے وہ صنف میں آتا ہے عزیز طلبہ۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ عزیز طلبہ ہمارے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے تاریخ کا کفن، اور اس کے جو مصنف ہیں عزیز طلبہ وہ ہے امر جلی۔ امر جلی جو ہے وہ عزیز طلبہ اس کے مصنف ہیں، اور یہ تاریخ کا کفن جو ہے یہ صنف کے اعتبار سے ایک افسانہ ہے عزیز طلبہ۔ آخر میں جو ہمارا عزیز طلبہ سبق ہے وہ ہے پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ۔ باہمی ہوتا ہے آپس میں ان کا کیا رشتہ ہے، مطلب کہ ہمارے مختلف جو ہے وہ صوبے ہیں، اور صوبوں کی مختلف جو ہے وہ زبانیں ہیں، اور ان زبانوں کا جو ہے وہ کہتے ہیں آپس میں کیا رشتہ ہے۔ عزیز طلبہ اس کے جو لکھاری ہیں، لکھنے والے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ممتاز منگلوری، اور یہ بھی صنف کے اعتبار سے مضمون میں آتا ہے۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔